أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا. آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ عمرے کی نیت سے تشریف لائے ہیں تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا. سلسلہ جنبانی کے لیے بلاکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیا اپنے سفیر کی حیثیت سے، اپنا نمائندہ بنا کے. پہلے فرمایا تو حضرت عمر فاروق کو تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن انہوں نے معذرت کی کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ میرا خاندان اتنا پاپولر نہیں ہے، بہتر ہے آپ کسی اور کو اس مسئلے کے لیے روانہ فرمائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعلق بنو امیہ کے خاندان کے ساتھ. مکہ مکرمہ میں جو سب سے زیادہ پاپولر خاندان تھے وہ تین تھے. ایک بنو ہاشم جس کا تعلق سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک خاندان تھا بنو امیہ کا جن کا تعلق پیچھے حضرت ابو سفیان سے، حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. اور تیسرا خاندان بنو مخزوم کا تھا. بنو مخزوم کی قیادت اس وقت یہ سمجھیے کہ
عمر بن حشام ابو جہل کے ہاتھ میں. یہ سب سے زیادہ پاپولر، قوت میں، طاقت میں، ہر لحاظ سے، اور آپس میں مقابلہ بازی میں بھی یہ تینوں خاندان مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ متعارف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی لیے بھیجا کہ ان کے رشتہ دار اور ان کے خاندان اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر کوئی بات ہو تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید ساتھ دیں. مگر ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس تشریف لانے میں تاخیر ہو گئی، جس کی بنا پر یہ بات پھیل گئی، افواہ پھیل گئی. افواہیں بہت پھیلتی ہیں، بلکہ سچی باتیں کم پھیلتی ہیں، افواہیں زیادہ پھیلتی ہیں. یہ بات پھیل گئی کہ کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کر دیا گیا. اللہ اکبر کبیر. اب ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے یہاں کہ اہل مکہ حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ عثمان مبارک ہو، تم اتنے دیر بعد آئے ہو، آپ عمرہ کریں، بیت اللہ کا طواف کریں. احرام تو بندھا ہوا تھا، عمرے کی نیت سے آ رہے تھے، آپ عمرہ کریں اور طواف کریں. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے نہیں، ہم عمرہ اور طواف کرتے رہے ہیں، لیکن اب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور قیادت میں معلوم نہیں کہ عمرے کا پہلا طریقہ جو ہم اختیار کیے ہوئے تھے ان میں کہیں تبدیلی تو نہ آ گئی ہو. اس لیے جب تک نبی علیہ السلام عمرہ نہ کرے میں عمرہ نہیں کروں، میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں. ادھر صحابہ کرام میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ عثمان بڑا خوش قسمت ہے، ہم تو وہاں نہیں پہنچ رہے، لیکن عثمان تو بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے. یہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہاں وہ بھی اجازت دے رہے ہیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اور وفا شعاری کی انتہا دیکھیے کہ انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں طواف کرنا. اس لیے جب تک اللہ کے رسول طواف نہیں کریں گے اس وقت تک میں طواف نہیں کروں. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر جب یہ افواہ عام ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، صورتحال سے آگاہ فرمایا اور فرمایا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. آپ یہ دیکھیں، امر واقع یہ ہے کہ سفارتی حقوق اس کی اہمیت سب سے پہلے پوری تاریخ عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کی. کسی سفیر کو ملک سے نکالنا یا اسے قتل کرنا اس ملک کے ساتھ مخاصمت، لڑائی جھگڑا اس کی بنیاد رکھتا ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایران کے 2 سفیر آئے تھے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی. البدایہ میں حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، اور وہ نبی علیہ السلام سے کچھ باتیں کرنے کے لیے آئے. آپ نے دیکھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اتنی مونچھیں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، امرنا ربنا معاذ اللہ ثم استغفر. ہمارے رب نے، جو ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں حکم دیا کہ مونچھیں رکھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پر افسوس ہو،
میرے رب نے تو حکم دیا ہے کہ مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، میرے رب نے تو یہ حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ سفیر ہونے کی وجہ سے ان کی اس جسارت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر انداز کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفیر جب یہ ہے اور یہ افواہ پھیلی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں شہید نہیں کر دیا گیا، تو گویا کہ یہ مکے والوں کا آپ کے خلاف اعلان جنگ تھا، اعلان جنگ تھا۔ تو اسی لیے اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دست مبارک پر، آپ کے دست مبارک پر صحابہ سے بیعت، اور اس بیعت کا اسی صورت الفتح میں ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان مومنوں سے راضی ہو گئے ہیں جو درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی بشارت ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، جنت تو اپنی جگہ ہے، جنت جنت ہے، لیکن اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی ہے۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، یہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا کہ وَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بالکل اسی اسلوب میں اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں، سمجھایا بھی یہی جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا اپنے ان بندوں کا تذکرہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا نا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں، تم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہو میں تمہیں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور وہ مجلس فرشتوں کی ہے، حاملین عرش کی ہے، اور یہی سب سے بڑا مقرب مقام اللہ کی رضا کا۔ اللہ انہیں ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں جو مجھے یاد کر رہے ہیں، جو میرا ذکر کرتے ہیں، میری تسبیحات اور تحمیدات اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کا ذکر فرشتوں کے مابین کرتے ہیں، یہ ہے وذکر اللہ اکبر۔ اسی طرح رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، لیکن جنت سے بھی بڑھ کے اللہ کی رضا ہے۔ بات سمجھے، جنت سے بھی بڑھ کے اللہ کی رضا ہے، اور جنت مخلوق ہے، رضا اللہ کی صفت ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جنت مخلوق ہے لیکن رضا اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اللہ کی صفت کا مقابلہ جنت بھی نہیں کر سکتی، انسان تو کیا، دنیا تو کیا، جنت بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے فرمایا وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنت کو، اہل جنت کو تو جنت میں جانے کے بعد عموماً یہ رضا حاصل ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کا دیدار ہوگا، اللہ ذوالجلال ہمارے نصیبے میں فرمائے، جمعے کے روز ہوگا، یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن ہوا کرے گا، اور اللہ ذوالجلال تمام اہل جنت کو جمع کریں گے، جمع کر کے فرمائیں گے کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی کمی محسوس کرتے ہو؟ عرض کریں گے یا اللہ کوئی کمی ہے ہی نہیں، جو چاہتے ہیں ملتے ہیں، جو چاہتے ہیں ملتا ہے، کمی ہے ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، آج میں تمہیں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، وہ کیا؟ کہ میں آج تم سے راضی ہوں، تم پر اپنی رضا کا اظہار کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں۔
یہ رضا کا اعلان جنت میں جانے کے بعد ہے، لیکن کتنے خوش قسمت ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ کتنی بڑی بشارت، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ دنیا میں ہی اپنی رضا، اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن يدخل النار من بايعني تحت الشجرہ، جنہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے، اور یہ کس کے نتیجے میں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا آپ نے اپنا سفیر، اور ان کے بارے میں جو بات پہنچی تھی اس کے دفاع میں گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بیعت لی۔ اللہ اکبر کبیر، صحابہ کرام کے تذکرے وہ قرآن مجید میں ہی نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے بھی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ آپ کی پیشین گوئییں، آپ کے بارے میں پیشین گوئییں اور خبریں وہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور آج جو محرف تورات اور انجیل ہے اس میں بھی ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں یہاں؟ مثلہم فی التوراۃ والانجیل، یہ جو میں نے محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کی مثال بیان کی ہے، یہ مثال قرآن انجیل میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے۔ یعنی صحابہ کے تذکرے قرآن میں نہیں، جس طرح اللہ کے رسول کے تذکرے قرآن ہی میں نہیں، بلکہ کہاں ہے؟ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، پہلے صحیفوں میں ہے۔ بالکل اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین قرآن بناتا ہے کہ ان کے تذکرے تورات اور انجیل میں بھی۔ اللہ اکبر کبیر، کتنے خوش قسمت ہے، خوش بخت ہیں یہ، اور کتنے بدبخت ہیں، محروم القسمت ہیں جو ان کے بارے میں بغض، اناد اور حسد رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مودت نصیب فرمائے۔ اور پھر بالخصوص حضرت عثمان غنی، ہر پھول کی کہتے ہیں خوشبو علیحدہ ہوتی ہے، باغ میں پھول مختلف ہوتے ہیں، یوں سمجھیے صحابہ کرام محمدی باغ کے پھول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمدہ بیٹھ جاؤ، یہ محمدی باغ کے کیا ہے؟ پھول ہیں، اور ہر پھول کی خوشبو علیحدہ علیحدہ ہے، ہر پھول کی مرتبت علیحدہ علیحدہ ہے، درجات کے اعتبار سے بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ جس طرح انبیاء کے درجات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بھی درجات ہیں، اور ان درجات میں صحابہ کرام میں سب سے افضل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بالاتفاق اہل سنت کے، تمام امت کے، اہل حق کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نزدیک بھی سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہے۔ یعنی جو ترتیب خلافت راشدہ کی ہے وہی ترتیب ان خلفاء راشدین کے مراتب کی بھی ہے۔ جس طرح اولیت خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، اسی طرح اولیت مناقب میں بھی ابوبکر صدیق کی، عثمان عمر فاروق کی بھی حیثیت یہی ہے، اور حضرت عثمان کی بھی یہی، اور ان کے بعد حضرت علی کی بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بلکہ حیرانی کی بات ہے، بعض حضرات حضرت علی کو تو بہت کچھ بنا دیتے
اور پھر خصوص یہ ہمارے صوفیاء کے دھڑے، نہ پوچھو مجھ سے کہ ان کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اور انہی کتابوں کی بنیاد پر اخبارات کی زینت کیا بنایا جاتا ہے، جن کا کوئی سر پیر نہیں، سب جھوٹ پہ مبنی، صداقت پہ مبنی ہی نہیں۔ سچائی اور صداقت پہ یہی بات مبنی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے۔ ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام کا خلافت میں بھی یہی درجہ ہے اور مناقب میں بھی یہی درجہ ہے، مراتب میں بھی یہی درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کچھ صاحب علم حضرات نے تو سنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سراج الہند ان کا لقب تھا شاہ صاحب کے بعد۔ وہ تو معروف ہیں، دہلی میں تھے، مرکز علم میں تھے، دہلی اس وقت مرکز علم تھا، لیکن انہی کے ہم نام ایک اجاڑ بستی میں رہتے تھے، پرہار میں، ان کا نام بھی عبدالعزیز تھا۔ یہ پرہار کوٹ ادو کے پاس ہے۔ کوٹ ادو آپ دیکھیں، آج سے 200 سال پہلے اس کی پوزیشن کیا ہوگی، اور 200 سال پہلے اس کوٹ ادو کے قریب جو گاؤں ہوگا اس کی پوزیشن کیا تھی۔ اس پرہار میں یہ شیخ عبدالعزیز رہتے تھے، اور ان کی تقریباً 3 سے زیادہ درجن کتابوں میں اس دور میں، بالکل ایک دور ہے، ایک ہی زمانہ ہے دونوں بزرگوں کا۔ ان کی ایک کتاب ہے نبراس، یہ شرح عقائد کی کتاب ہے، شرح عقائد، شرح عقیدہ پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ مدارس میں۔ 2 کتابیں عقیدے کی پڑھائی جاتی ہیں اپنے پاکستان کے مدارس میں، ایک امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقیدہ، اور دوسری علامہ تفتازانی کی شرح عقیدہ۔ یہ 2 کتابیں مدارس میں عقیدے کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں کہ سلف کا، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ پرہاروی نے شرح عقیدہ کا حاشیہ لکھا ہے نبراس کے نام پر۔ نبراس کے نام پر ایک حاشیہ اس کا بڑا مفسر لکھا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے اس نبراس میں کہ علماء پر واجب ہے، اب واجب کا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں نا، علماء پر واجب ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مراتب اور مناقب بیان کرتے ہوئے اسی تفسیر کو اجاگر کرے جو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ سب سے پہلے افضل اور پہلے بلا فصل وہ خلیفہ کون ہے؟ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان ہے، اور پھر حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں علماء پر لازم ہے، علماء پر واجب ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ فروعات کا مسئلہ نہیں۔ کر لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی جی، لیکن یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ شرح طحاوی جو علامہ نبوی اپنے طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں نثبت الخلافۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، کہ ہم ثابت کرتے ہیں سب سے پہلے خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان غنی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی۔ یہ جو ہر سال ہم خلافت راشدہ کا جلسہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟
کیا اہمیت ہے اس کی؟ یہی اہمیت ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ فروعات کا مسئلہ نہیں۔ عموماً کہتے ہیں جی مولویوں نے جھگڑے پائے ڈالے ہوئے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ مولویوں کے جھگڑوں سے سیاست دانوں کے جھگڑے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اب آپ کی آنکھیں تو کھل جانی چاہیے نا، سیاست کے جو جھگڑے ہیں اس کے نتیجے میں تو ہمارا آدھا ملک برباد ہو چکا ہے۔ مولویوں کے جھگڑے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایک سے دوسری مسجد بن جاتی ہے، ایک سے دوسرا مدرسہ بن جاتا ہے، کیا اس کا نقصان ہوتا ہے؟ وہاں بھی نمازی ہوتے ہیں، وہاں بھی نمازی ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو سوچو صحیح، مسئلے کی اہمیت کو سمجھو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں اور تیسرے خلیفہ ہیں، مرتبے اور درجے کے اعتبار سے بھی تیسرا مقام حضرت عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم کہا کرتے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حیات تھے۔ عبرانی کی روایت میں ہے کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمع، ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے اور ہماری یہ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی تھے۔ یہ نہیں کہ بے خبر تھے، ہم آپس میں باتیں نہیں کرتے تھے، ہماری باتوں سے اللہ کے رسول باخبر تھے۔ کہتے کیا تھے؟ فرماتے ہیں فنخیر، ہم کہتے تھے کلا نقول، ہم کہتے تھے افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، ہم کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، اور نبی علیہ السلام کو انکار ہے نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ تقریری حدیث ہے نبی علیہ السلام، بات سمجھے، یہ تقریری حدیث ہے نبی علیہ السلام۔ تقریری حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل کیا جائے یا کوئی بات کی جائے، آپ اس پر خاموش رہیں یا اس کی تائید کریں یا تردید کریں۔ تردید کریں اصلاح ہو جائے گی، خاموش رہیں جواز نکل آئے گا، تائید کر دیں جواز نکل آئے گا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں، اور اسی بنیاد پر اس نوعیت کی احادیث کو تقریری حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لیکن سننے کے بعد اس پر انکار نہیں کیا، گویا اس بات پر اللہ کے رسول کیا ہے؟ راضی۔ اور یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ غلط بات پر اللہ کا رسول کبھی خاموش نہیں رہتا۔ جو غلط بات ہو، جو غلط بات ہو، کیوں؟ نبی کی زندگی کی بعثت کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایک منکر ہوتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ بتلائیے مجرم کون ہے؟ نبی نے فریضہ عدالت کیا، فریضہ نبوت ادا کیا۔ آپ اس کی اہمیت سمجھے، بات لمبی ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ رہو لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا؟ مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں، سوال نہیں کرنا، نہیں پوچھنا مجھ سے۔ ٹھیک ہے جی، اب جا رہے ہیں۔ ایک عمل تو یہ ہوا کہ پہلے جس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے جانے لگے، کشتی کا زور سے کھینچا تختہ اور کشتی کو ناکارہ کر دیا۔ اب یہ مال کا نقصان تھا، یہ کشتی والوں کے مال کا کیا تھا؟ نقصان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وعدہ کرنے کے باوجود نبی تھے، کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے؟
انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم نے سوال نہیں کرنا. اچھا جی پھر نہیں کروں گا، پھر نہیں کروں گا. پھر آگے بڑھے، ایک بچہ جا رہا تھا، مارا، تھپڑ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہے. یہ کیا کیا، بچے کو مار دیا تو نے؟ انہیں کہا کہ تمہیں میں نے کہا نہیں تھا بولنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا. اب بات سمجھے کہ نبی باوجود کے وعدہ ہو چکا ہے، لیکن نبی کے سامنے ایک عمل وہ جو درست نہیں ہے وہ دیکھ کے نبی خاموش نہیں رہتا. اب نبی علیہ السلام کے سامنے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کنا نقول، ہم یہ کہتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمع، اللہ کے رسول سنتے تھے. کہتے کیا تھے کہ افضل هذه الامه بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. ہم کہتے تھے سب سے پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں. نبی علیہ السلام اگر یہ غلط ہوتا نبی علیہ السلام خاموش نہ رہتے. آپ نے گویا خاموش رہ کے اس کی تائید کی. اسی کو حدیث تقریری کہتے ہیں. گویا آپ کی تائید بھی حاصل ہے. اب جو حضرات اس کے برعکس فکر رکھتے ہیں، کیا وہ نبی کی مخالفت نہیں کرتے؟ سب صحابہ کی مخالفت نہیں کرتے؟ ہم گناہگاروں کی مخالفت کا تو کوئی وزر ہی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں. ہمیں تو گالیاں ملتی ہیں، ہم آپ خاموش رہتے ہیں. لیکن کم سے کم اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں بد کلامی سے تو باز آئیں. اگر غیر مسلم یہ جسارت کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن ہمارے ملک میں یہی چیز روا رکھی جائے اور ہم ٹھنڈے پیٹوں اس کو قبول کر لیں. میں ایک بات سیدھی سی کہتا ہوں، اسلام کے کچھ شاعر ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو بہت سی باتیں نکل آتی ہیں ذہن سے. ذہن میں کچھ اور تھا لیکن اب باتیں اور ہو گئی. میں ایک بات کہتا ہوں، آذان ہمارے دین کا شعار ہے. آذان ہمارے دین کا کیا ہے؟ شعار ہے. وہی آذان مکے میں، وہی مدینہ طیبہ. اور آذان کے یہ سارے کلمات کس نے سکھلائے؟ نبی علیہ السلام نے سکھلائے، ایک خواب کی بنیاد پر فرشتے کے ذریعے. تفصیل کی گنجائش نہیں. آپ کے سامنے حضرت بلال اذان دیتے رہے. مدنی دور کے 10 سالہ دور میں اذان ہوتی رہی. وہی خلفائے راشدین کے دور میں اذان ہوتی رہی. وہی اذان بنو امیہ کے دور میں ہوتی رہی. وہی اذان بنو عباس کے دور میں ہوتی رہی، پورے عالم اسلام میں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج وہی اذان ہمارے بعض مساجد میں ہے، امام بارگاہوں میں ہے. سوچئے ذرا، شعار کو بدل دیا، اسلام کے شعار کو، اسلام کے شعار کو بدل دیا. دل دکھتا ہے. عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں، وہاں بھی اختلاف ہے، لیکن اتوار کے روز تمام گرجوں میں ناقوس ایک طرح بجے گا. یہ نہیں پروٹسٹنٹ کا علیحدہ اور دوسروں کا علیحدہ، نہیں، ایک، کیونکہ وہ ان کا شعار ہے. ناقوس اتوار کے دن نہیں تو بجتا ہوا دیکھ لیں. یہاں جو بڑا گرجا اس میں بجتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ بجتا ہے اور وہی سارے گرجوں میں بجتا ہے کیونکہ وہ ان کا شعار ہے. اور ہمارا تو شعار بھی ایک نہ رہنے دیا گیا. اور المیہ یہ ہے کہ اہل سنت کہلانے والے بھی نماز اذان سے پہلے وہ نماز اذان کا حصہ ہی انہوں نے کسی درود کو بنا دیا ہے. ایمانداری سے بتلائیں کہ کیا یہ شعار کو بدلنے کی جسارت نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں بات نہ کرو، ہمارا دین کا شعار ہے صحابہ کرام
وہ شعار ہیں، خلافت راستہ ہمارا شعار ہے. یہ رفائی مسئلہ نہیں ہے، فروئی مسئلہ نہیں ہے. کر لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں نا. لیکن نہیں، ہمارے عقیدے کا یہ مسئلہ ہے کہ ابو بکر پہلے خلیفہ بھی ہے، افضلیت میں بھی پہلے ہیں. عمر افضلیت میں بھی دوسرے ہیں، خلافت میں بھی دوسرے ہیں. عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اپنے اپنے درجے کے مطابق خلافت میں بھی اور فضیلت میں بھی. یہ ترتیب جو خلافت کی ہے وہی افضلیت اور وہی مرتبت کی ہے. اللہ ذوالجلال اسی عقیدے پر ہمیں رکھے. یہی تمام سلف کا عقیدہ ہے، تمام صحابہ کا عقیدہ ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ، یہ حنفیہ خاتون کا نام ہے، بنو حنیفہ قبیلے کی بنیاد پر. وہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ قذاب کے ساتھ صحابہ کرام کو روانہ کیا تھا، وہاں سے جو مال غنیمت ملا تھا ان میں ایک خاتون تھی، اور وہ خاتون اسی بنو حنیفہ کی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی. ان کے وطن سے محمد پیدا ہوئے. محمد نام رکھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن حنفیہ. اور بعض تو کہتے ہیں روافظ کے نزدیک بھی کہ حضرت حسین کے بعد مرتبت محمد بن حنفیہ کی رحمت اللہ علیہ. محمد بن حنفیہ بیٹے ہیں. یہ پوچھتے ہیں ابا جی قلت لابی، میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا آپ یہ بتلائیں کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل بہتر کون انسان ہے؟ قال ابو بکر، حضرت علی نے کہا ابو بکر. فرماتے ہیں فقلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر، حضرت علی کہتے ہیں عمر. پھر انہوں نے کہا ثم قلت وخشیت ان یقول عثمان، اگر میں یہ سوال اسی ترتیب سے کروں تو خطرہ تھا کہیں عثمان کا نام نہ لے. تو میں نے کہا ثم انت، سوال سمجھ گیا؟ ثم انت، عمر کے بعد پھر آپ ہیں. فقالا، تو انہوں نے ہی ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کا ایک فرد. یہ انتصاری ہے، یہ عاجزی اور فروتنی ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ان کے نزدیک گویا یہ بات مسلم ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ نبی علیہ السلام کے بعد اللہ ترتیب سب سے افضل. بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، صرف یہی بات کہہ کے مختصر کر رہا ہوں، تفصیلی بات ہے. انہوں نے حضرت علی سے کہا تھا، جب حضرت عثمان کی بیعت کرنے لگا تو حضرت علی سے کہا تھا یا علی انی قد نظرت امر الناس. علی، آپ نے مجھے، آپ سب ساتھیوں نے، 5-6 ساتھیوں نے مجھے نمائندہ بنایا ہے. میں آنے والے قافلوں سے ملا ہوں، شہر کے مرد و زن سے ملا ہوں، بستیوں میں رہنے والوں سے ملا ہوں، ارد گرد رہنے والے جتنے ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، استفسار ہوا ہے. بھائی آپ کس کو خلیفہ بنائیں؟ عمر تو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں حضرت علی کو تنہائی میں کہتے ہیں یا علی قد نظر، تو میں نے غور و فکر کیا، دیکھا، جانچا، بھالا، سب مانی ہے اس کے. فلم اراہم بعد یادلونا بعثمان، میں نے دیکھا کہ سارے عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے.
لفظ کیا ہے؟ یعدلون بعثمان، عثمان کے برابر کسی کو اور کسی کو نام نہیں لیتے تھے، کہتے ہیں عثمان عثمان ہی ہے جی، ہم جیسے کہتے ہیں نا وہ جی فلاں فلاں ہی ہے، عثمان عثمان ہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پھر کرو فیصلہ۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی اور پھر حضرت علی نے حضرت عثمان غنی پر بیعت کی۔ دوسرے بیعت کرنے والے حضرت عثمان کے ہاتھ پر تاریخ کا بال اتفاق فیصلہ ہے کہ وہ کون تھے؟ دوسرے حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ہے، یہ صرف ہماری بات ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بھی گویا اس پر اتفاق۔ اللہ اسی اتفاق پر ہمیں متفق رکھے، جو مختلف ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، ہمیں متفق رکھے۔ بہت سی باتیں ہیں، اللہ نے چاہا تو پھر عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔